السلام علیکم. امید ہے ہمارے تمام دوست خیریت سے ہوں گے. FM 93 ریڈیو پاکستان کراچی کے اسٹوڈیو سے جناب میں ہوں آپ کا میزبان محمد سہیل ملک. پروگرام ہے ہمارا باتوں کی پیالی میں یادوں کی چائے, اور اس پروگرام کی پروڈیوسر ہوتی ہیں اسیان بی بی بلوچ. اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے وہ دوست, ہمارے وہ سینئر سٹیزنز یا ہمارے وہ سیلیبریٹیز جو اپنی مختلف فیلڈز کے اندر کاررائے نمایاں انجام دے چکے ہیں, ان کے کاموں کو, ان کی شخصیت کو اور ان کی ایفرٹس کو آپ کے سامنے لانا مقصود ہے. اسی حوالے سے ہم اپنے پروگرامز کے اندر ایسی چیدہ شخصیات کو مدعو کرتے ہیں جن کو آپ سننا چاہتے ہیں, جن کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں. ہمارے اسٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت آج موجود ہے اور کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ادبی حلقوں میں بڑا نام ہے ڈاکٹر صاحب کا. ڈاکٹر فرید اللہ صدیقی موجود ہیں. ڈرامے کے حوالے سے ایک بہت اچھے رائٹر ہیں, اور ان کے کیا کیا کام ہیں, ان کی کیا کیا ایفرٹس ہیں, انہوں نے کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے, آج ہم اپنے پروگرام میں ان کو ڈسکس کریں گے. اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گی اسیان بی بی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب ملک صاحب آپ کے؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. آپ بتائیے کیسے ہیں؟ جی بہت شکریہ, بڑی نوازش. بڑا اچھا لگ رہا ہے ریڈیو پاکستان میں آج آ کے. یہ تو میری پرانی جگہ ہے, آج بہت دنوں کے بعد آیا ہوں. اچھا, کبھی ایسا ایکسپیرینس ہوا ہے کہ آپ سے اس موضوع پر گفتگو کی گئی ہو یا آپ کو انٹرویو؟ نہیں, اس انداز کے تو نہیں, باتیں ہوئی ہیں اسی مائکرو فون کے اوپر, لیکن کچھ دوسرے انداز سے. اچھا, مجھے یہ لگتا ہے کہ آج ہمارا آپ کا جو ساتھ ہے 1 گھنٹے کا, جی وہ یقیناً سننے والوں کو بڑا پسند آئے گا, کیونکہ بہت انفارمل سی گفتگو آپ بھی کرتے ہیں اور میرا بھی اسٹائل تھوڑا کوشش کروں گا کہ میں سننے والوں کو خوش کر سکوں انشاءاللہ. ہم تو آپ کو دیکھ کر ہی خوش ہو جاتے ہیں, یقیناً آپ کے جب کارنامے لوگوں کے ساتھ بڑی نوازش. جو لوگ آپ کو جانتے ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی محسوس ہوں گے, لیکن جو نہیں جانتے وہ بھی آپ کو سن کر یقیناً محسوس ہوں گے. کیا کہتی ہیں سیان؟ جی سہیل صاحب, اس سے پہلے کہ آپ کی گفتگو جو ہے طوالت پکڑے, میں کیوں نہ آپ سے سر ایک سوال کروں کہ بچپن کی جانب آپ کے آتے ہیں کہ بچپن آپ کا کہاں گزرا, کیسے گزرا, وہ یادیں آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. کہاں چھیڑ دیا آپ نے, کہاں سے شروع کروں, کہاں ختم کروں, بڑا مسئلہ درپیش ہے. شروع تو کر سکتا ہوں اس لیے کہ بہرحال میں کہیں نہ کہیں تو میرا بچپن تھا, کبھی نہ کبھی تو میں پیدا ہوا ہی تھا. اس کے بعد کہاں جا کے ختم ہوگا یہ نہیں معلوم مجھے. اچھا, جو آپ نے یاد دلا دیا مجھے بچپن, تو میرا بچپن یعنی جو بچپن سے مراد یہ ہے کہ جب انسان 4-5 سال تک کا ہوتا ہے, اسکول نہیں گیا ہوتا, صرف اپنے والدین اپنے گھر میں اپنی بہنوں کے درمیان گھوم پھر رہا ہوتا ہے. ایسا میری 3 بڑی بہنیں تھیں اور میں ان سب میں سب سے چھوٹا تھا, تو بڑا لاڈ و پیار سے مجھے پالا گیا. اور یہ میں ذکر کر رہا ہوں شہر الہ آباد یوپی, جہاں اس لحاظ سے مشہور ہے, جو لوگ نہیں جانتے اس کو, کہ گنگا جمنا بڑا مشہور دریا ہے, گنگا اور جمنا, اس کا سنگم تھا وہاں. اور میرے والد صاحب جو تھے محترم حافظ فصیح اللہ ان کا نام تھا, ملٹری اسٹیٹ آفیسر تھے. ہمارا ایک چھوٹا سا گھر کیا تھا, ایک بنگلہ تھا. میں اس لیے کہوں گا کہ وہ ہرا بھرا اور جناب وہ ہر پھولوں سے گھرا ہوا, رات کی رانی, چمیلی, جوہو, بیلا, گلاب مہکتا رہتا تھا ہمارا. اسی باغیچے کے اندر میں گھومتا پھرتا تھا. اسی باغیچے میں ایک امرود کا درخت بھی تھا. آپ کو پتہ ہے شہر الہ آباد میں امرود مشہور ہے, ہر شہر کے کوئی تو وہاں کا امرود مشہور ہے. تو امرود کا درخت تھا, میں اس کو چڑھ جاتا تھا, اور ابھی وہ کچے ہی ہوتے تھے, مجالے اس درخت کے اوپر کبھی کوئی پھل پکا ہو. اچھا, آپ اس کو چھوڑتے ہی نہیں؟ وہ چھوڑتے ہی نہیں تھا, ابھی کچا ہوتے تھے. گدرا اس کو ہم لوگ استعمال کرتے تھے, گدرا امرود وہ ہوتا ہے جو آدھا کچا پکا ہوتا ہے. تو جناب اس پر چڑھ جاتے تھے, وہ کھاتے تھے. جنگل جلیبی ہوا کرتی تھی, اور جناب اور دوسرے پھل ہوتے تھے, اور آم, اور یہ وہ بہت اچھا وقت گزرا. اب میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں, اگر آپ چاہیں سننا. جی جی جی. میں نے ایک سوال مجھے کسی نے کیا تھا کہ آپ نے اپنی زندگی میں پہلا روزہ کب رکھا تھا؟ تو میں نے کہا یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا, اور یقیناً میں نے کبھی زندگی میں پہلا روزہ تو رکھا ہوگا. اور یہ میں بتا رہا ہوں ملک صاحب, یہ واقعی لکھنے والی ہے, سوچنے والی ہے, سمجھنے والی ہے, اور مجھے اس پہ فخر ہے. یہ تھا 27 رمضان المبارک 1947, جب پاکستان عالم وجود میں آ رہا تھا, اور دوسرے دن 14 اگست پاکستان عالم وجود میں آیا تھا. اس سے ایک دن پہلے میں نے اپنا پہلا روزہ رکھا تھا. کیا بات ہے, اسی لیے آپ کو یہ ڈیٹ بھی یاد ہے؟ جی یاد ہے. اور میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. کیا بات ہے. اور یہ بات کر رہا ہوں میں 1948 کی, جب وہ یہاں پر شاہین کمپلیکس ہے, اس کے سامنے آج کل ایک بلڈنگ ہے جو سپریم کورٹ کی بلڈنگ فی الوقت ہے. اس وقت وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بلڈنگ تھی, اور اس کی افتتاح کرنے قائد اعظم میں آئے تھے. جون یا جولائی کا مہینہ تھا, سپٹمبر میں 11 ستمبر کو ان کا انتقال ہو گیا. اس سے 2-3 مہینے پہلے آپ یہ دیکھ لیجیے کہ وہ بیمار تھے, لیکن اس کے باوجود وہ اپنے سوٹ بوٹ میں شیروانی پہنے ہوئے تھے, جنہیں کیپ لگائے ہوئے تھے. اور میں اپنے والد صاحب کے ساتھ اس جلسے میں شامل تھا, اور میں نے قائد اعظم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو میں اپنے آپ کو اس لحاظ سے بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں.
صحیح. اچھا آپ نے ذکر کیا اپنے شہر کا, تو یقیناً ابتدائی تعلیم بھی وہیں, لیکن جی. پھر آپ کے جو والد کا آپ نے بتایا, تو کیا دوسرے تعلیم کا شہروں میں بھی سلسلہ جانے بڑا کا دلچسپ اتفاق رہا, ہوا؟ یہ بہت اچھا آپ نے پوچھا. دوسرے شہروں میں بھی جانے کا جی میں اتفاق یہی ہوا بتا ہوگا. رہا ہوں. فریدی صاحب سے یہاں ایک سوال ضرور کریں گے, جی تعلیم پہ جی ضرور آئیں گے. فریدی صاحب آپ نے یو پی کی بات کی, وہاں جی. امرود کے درخت کی بات کی, تو جی. یہ آپ کسی کے باغ میں جا کے شرارت میں کھاتے تھے یا آپ کے اپنے ہاں گھر میں سارا ایک سلسلہ تھا؟ یہ آپ نے اچھا پوچھا. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا میرے ہی گھر میں تھا درخت, لیکن اس کے باوجود جو بچپنا ہوتا ہے اس میں شرارت سے تو کوئی بات آتا نہیں ہے. تو جو آس پاس کے دوسرے گھرانے تھے جہاں اور پھل کے درخت تھے, شریفہ پھل ہوتا ہے آپ جانتے ہوں گے, جس کو سیتا پھل بھی کہا جاتا ہے, تو وہ شریفہ توڑنے کے لیے دوسری جہاں آم لگے ہوتے تھے, تو یہ شرارتیں تو ہم نے بچپن میں کی ہیں, خوب اس طرح کا کام کیا ہے, بالکل انکار نہیں کروں گا. تو تعلیم کی جانب آپ کیا تعلیم کا میں آپ کو ذکر کروں, بڑی مزے کی بات ہے. ملک صاحب میں آپ کو عرض کروں, میرے والد تھے ملٹری اسٹیٹ آفیسر, ان کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا, کبھی کسی شہر کبھی کسی شہر. تو ہم ہندوستان میں دہرادون لکھنؤ کہاں گئے. اس کے بعد جب پاکستان بن گیا اور ہم یہاں آئے, تو یہاں بھی میرے والد صاحب کا تبادلہ ہوتا رہا, کبھی پشاور کبھی ملتان کبھی حیدرآباد سندھ. تو میں نے اپنی تعلیم یعنی میٹرک کے لیے 10 کلاسیں ہوتی نا, میں نے 10 اسکول میں اپنی 10 کلاسیں پوری کی, 10 مختلف اسکول میں. جی جی. پھر جس اسکول سے میں نے میٹرک کیا اس کا نام تھا ملت ہائی اسکول ملتان, اور پھر وہیں ایک کالج تھا ایمرسن کالج, گورنمنٹ ایمرسن کالج ملتان, وہاں سے میں نے گریجویشن کیا. تو میں 10 اسکول میں پڑھا ہوں, یہ کمال کی بات ہے. ہاں ایسا ہی ہوتا ہے. اور پھر اس سے اب میں یہ سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ اس سے آپ کا ایکسپوجر بڑھتا ہے. بالکل آپ کا لوگوں کے ساتھ جب ایک انٹریکشن ہوتا ہے, مختلف قومیتوں کے ساتھ, مختلف شہروں کے ساتھ, لوگوں کے مزاج بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں, تو آپ کا انٹریکشن بڑھتا ہے, تو آپ کا ایکسپوجر بھی بڑھتا ہے اور آپ کا کانفیڈنس لیول بھی بڑھتا ہے. بالکل صحیح. آپ اس ٹریولنگ کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ یقیناً دیکھتا ہوں. دیکھیے میں جس اسکول میں تھا ملت ہائی اسکول میں, محمد علی جو بڑے مشہور ہمارے فلمی ہیرو تھے, وہ میرے کلاس فیلو تھے. اچھا. اس کے بعد جناب مختلف اسکول میں مختلف لوگوں سے مجھے واسطہ رہا. ایک صاحب تو ان کا نام تھا میاں عبدالوحید فخری, جو بعد میں وہ واشنگٹن گئے تھے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے, اور شکاگو میں انہوں نے ایک تنظیم قائم کی تھی. تو وہ میرے کلاس ٹیچر تھے. تو میں نے ایک ناول لکھا, اس کے اندر میں نے ان کو اپنا ہیرو بنا کے پیش کیا. اچھا. کہ بھائی اتنے بڑے میرے استاد تھے جن سے میں نے سب کچھ سیکھا تھا, انہوں نے مجھے تعلیم دی تھی, اس کے علم ادب کا شعر و شاعری سے بڑی دلچسپی تھی. تو میں نے سوچا ان کو کیوں نہ خراج عقیدت پیش کیا جائے. اور میں نے ان کو خراج عقیدت اس طرح پیش کیا کہ اپنے ایک ناول کا ہیرو بنا کے ان کو پیش کیا. اچھا ایک چیز آپ کی خدمت میں اور عرض کروں, اس سے پہلے کہ آپ مجھ سے خود ہی پوچھے, میرے ساتھ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آج آپ ہمیں بولنے دیں گے نہیں. آپ پوچھیے, خاموشی سے آپ کی باتیں سن رہے ہیں. میں اچھا لگ رہا ہے بلکہ ہمارے لسنر بڑے محظوظ ہو رہے ہیں. میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو ملک صاحب اور بلو صاحبہ کہ میرے ساتھ ٹر لگے ہوئے, ٹر جیسے میڈک ٹر رہتا ہے نا, تو میں اس طرح ٹر رہا ہوں جیسے آپ کے سامنے. لیکن وہ ٹر کیا ہے, میں نام کے ساتھ ڈاکٹر ہے. اس کے بعد میں ڈبیٹر رہا ہوں اپنے کالج میں. اس کے بعد میں ایکٹر رہا ہوں, میں نے اسٹیج کے اوپر ٹی وی کے ڈراموں میں ایکٹنگ کی ہے اور اسٹیج ڈرامے کیے میں نے. اس کے بعد میں وزیٹر رہا ہوں, میں نے امریکہ, کینیڈا, انڈونیشیا, فرانس, جرمنی بہت گھوما ہوں دنیا میں. تو میں اس کو نریٹر بھی رہے. جی نریٹر بھی رہا. یہ سوتا آپ کے ساتھ, یہ ٹرٹر آپ کے ساتھ چل رہا ہے. ٹرٹر جگ رہا ہوا. تو ایک صاحب نے کہا یار تم تو میڈک کی طرح ٹراتے ہو. تو میڈک کے اوپر میں نے ایک بڑا خوبصورت مضمون لکھا جس کو لوگوں نے انشائیہ کا درجہ دیا. اس کے اندر دیکھیے ایک میڈک ہے جو کنویں کے اندر پیدا ہوا ہے, اور وہ اپنے دادا سے پوچھتا ہے کہ ابا یہ اوپر گول سی جو روشنی ہے یہ کیا ہے. اس نے کہا بیٹا میں بھی یہی پیدا ہوا ہوں اسی کنویں کے اندر, میں تو کنویں کا میڈک ہوں. ایسا کرو, روزانہ صبح ایک ڈول آتا ہے پانی نکالنے کے لیے, تو تم ایسا کرنا کہ اس ڈول میں کود جانا اور اس کے بعد باہر نکل کے دیکھ لینا کہ دنیا کیا ہے. اس نے کہا ہاں یہ ترکیب اچھی ہے. دوسرے دن ایک ڈول لٹکایا گیا, کوئی لینے پانی لینے آتا تھا, اس کے اندر وہ میڈک بیٹھ گیا اور ڈول کھینچ کے وہ باہر لے گئے. خیر وہ بیچارہ ادھر ادھر, جب وہ باہر نکلا تو اس کو دھوپ کی تپش کا احساس ہوا, ورنہ وہاں تو ٹھنڈک ہی ٹھنڈک تھی. تو وہ ایک جا کے ایک پیڑ تھا اس کے سہارا لے کے بیٹھ گیا. اس کے پاس ایک بس آ کے رکی, اور بس میں 2 حضرات اترے, پتہ نہیں کس بات کا ان کا آپس میں کچھ جھگڑا تھا. کافی دیر وہ ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ کرتے رہے. اس کے بعد ایک ادھر نکل گیا, ایک ادھر نکل گیا. تھوڑی دیر بعد 2 کتے آئے, انہوں نے ایک دوسرے کو جگہ غرائے, اپنی دم ہلائی اور خوب لڑے آپس میں. لڑنے کا وہ ایک طرف نکل گیا, وہ دوسری طرف نکل گیا. تو وہ میڈک سوچتا رہا کہ یار یہ لڑائی جو ہے انسان نے کتے سے سیکھی یا کتے سے انسان نے سیکھی. تو اس کا نتیجہ میں نے یہ نکالا کہ کسی نے کس سے سیکھی ہو, لیکن جب انسان آپس میں لڑتا ہے تو وہ کتا ہو جاتا ہے.
क्या बात है, صحیح بات. صحیح بات ہے. ڈیفینیٹلی اس چیز کی گنجائش تو نہیں ہے ایک مہذب معاشرے کے اندر کہ اب اس طرح سے جو ہے وہ تصادم کی شکل اختیار کی جائے, لیکن اختلاف رائے ہو سکتا ہے اور اس کا بڑا ایک مہذب طریقہ بھی اپنایا جا سکتا ہے. دیکھیں کتنا ایک اس میں ایک فلسفیانہ بات ہے ایک اس چیز میں انشائیہ میں کہ مینڈک چونکہ کنویں کے اندر وہ باہر نکل کے باہر کی دنیا کو دیکھے, مطلب وہ کہتے ہیں نا آپ لمیٹیڈ ہو جاتے ہو کہیں پہ رہ کے, تو باہر کی دنیا کا آپ کا نہیں پتا ہوتا. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بالکل, یہ تو ہم ایڈیومیٹک طور پر بھی یوز کرتے ہیں نا کہ جی باہر نکلتے ہیں تو دنیا کا پتہ چلتا ہے نا. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ بلوچ صاحبہ نے اس کی گہرائی کو پکڑ لیا جو بتانا چاہ رہا تھا, ورنہ اکثر لوگوں کے سر سے گزر جاتی ہے بات. صحیح, بالکل صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا تعلیمی سلسلہ تو آپ نے رکھا, یہ پھر آپ کے ذہن میں کب یہ ڈیبیٹر بننے کا خیال آیا ہے, یا کسی کہیں سے آپ کو موٹیویشن ملی, یا آپ نے کسی کو دیکھا اور آپ کو لگا کہ میں بھی یہ کام کروں؟ اصل میں ہوتا یہ رہا ہے میرے ساتھ, ہمیشہ یہ رہا, جب بھی میں کسی کامیاب آدمی کو دیکھتا تھا, اگر وہ ایکٹنگ کر رہا ہے یا گانا گا رہا ہے, میں نے بہت کوشش کی. دنیا میں ہر کام بہت اچھا کر پایا, صرف ایک کام بالکل نہ کر پایا, وہ گانا تھا. پھر تو آپ سے سنیں گے, آپ کو سنوائیں گے. پھر یہ ہوگا کہ ریڈیو پاکستان آپ کا بند ہو جائے گا, اس کے بعد یہ ہوگا کہ آئندہ یہاں سے کوئی گانا نشر نہیں ہو پائے گا. تو یہ بڑی مشکل. سنتے تو ہوں گے نا یقیناً؟ سننے کے میں بڑا شوقین ہوں. اچھا, کس کس کو سنتے ہیں پاکستانی گلوکاروں میں؟ آپ کا جناب نور جہاں کا کوئی مقابلہ ہے بھلا, یا میرزی حسن کا کوئی, تو ان کے گانے میں سنتا رہا ہوں, اور کیا کیا درد ہے اور کیا ان کی آواز میں لوچ ہے. تو اس وقت نور جہاں کی آواز میں آپ کون سا نغمہ سننا چاہیں گے؟ یہ پروتوں کی شہزادیاں, یہ وادیاں, یہ پروتوں, ہاں, یہ مجھے اس لیے اچھا لگتا ہے کہ اس کی آواز بڑی دور تک وہ لمبا کھینچتی ہے. ایکچولی تھوڑا سا کیونکہ میوزک سے لگاؤ ہے, تو یہ چونکہ وادیوں میں ہی بنایا گیا تھا, اس کی شاعری ایسی تھی. دیکھیں نا کام کرنے والے لوگ کتنے شاندار ہوتے تھے کہ شاعری کو وہ کنسیو کرتے تھے, دیکھتے تھے کہ کیا شاعری میں یہ وادیاں, یہ پربتوں کی شہزادیاں, مطلب ایسی وادیاں ہوں جو اتنی خوبصورت ہو کہ پربتوں کی شہزادیاں لگے, ٹھیک ہے نا. تو اسی حساب سے پھر کمپوزیشن ہوتی تھی. آپ دیکھیں گے اس گانے میں ایک بڑا ایکو ہے, جو جب آپ ایک خالی وادی میں اگر آپ الاپ کرتے ہیں یا چیختے ہیں تو وہ ایک ایکو آپ کو جو ہے وہ ریباؤنڈ ہوتا ہے. تو یہ گانے کمپوز کرنے والے بھی ایسے ہی لوگ تھے, شاعر بھی ایسے تھے, اور پھر میڈم کی آواز. بالکل صحیح فرما رہی. اس آواز سے دلچسپی مجھے اس لیے اور بھی پیدا ہوئی, آپ نے ایک لفظ استعمال کیا, ایکو, گونج. اچھا, مجھے الیکٹرانکس سے بڑی دلچسپی رہی, میری ہابی رہی ہے الیکٹرانکس, تعجب خیز بات ہے. کہاں علم و ادب اور شعر و شاعری اور افسانے اور ناولیں, لیکن دوسری طرف میں نے اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی لیب بنائی ہوئی تھی. اور جب میں تیسری کلاس میں تھا, آپ لوگ تو ریڈیو میں بیٹھے ہوئے, ایک ایسا ریڈیو بھی ہوا کرتا تھا جس کو کہتے تھے کرسٹل سیٹ. جی جی, شاید آپ نے سنا ہو یہ نام. بالکل. اس میں ہیڈ فون سے آپ لوکل اسٹیشن سنتے تھے, نہ تو بجلی استعمال ہوتی تھی نہ بیٹری سیل, بلکہ جو آپ کا ریڈیو سے جو ایریل کی کیریئر ویوز آتی ہے, جو لہریں آتی ہیں, اس کو کیریئر ویوز کہتے ہیں. جی, اس کے اندر اس میں اتنا کرنٹ ہوتا ہے کہ وہ ایک ڈیٹیکٹر سے گزرنے کے بعد آپ کے ہیڈ فون کے اندر اسٹیشن کی آواز کو سناتا ہے. یہ میں نے جب میں 5ویں کلاس میں تھا اس وقت میں نے یہ ریڈیو بنایا تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے, مجھے لگے سارا ہے کہ آپ اپنی پیدائش کے بعد سے نچلے نہیں بیٹھے. کیا بات آپ نے کہی, حقیقت یہی ہے. اب آج بھی آپ دیکھیے عمر کے اس حصے میں آنے کے بعد میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا, جبکہ جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو ہماری بیگم صاحبہ نے کہا مجھے آپ یہی لفظ استعمال کیا تھا انہوں نے, نچلا. کہ نہیں آپ سے کبھی نچلا بیٹھا جائے گا, تو وہ آپ نے بات کی. بالکل, ہمارے سننے والے اس وقت اس بات کی گواہی دیں گے جو ہم نے انٹرو اپنا دیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب بڑے بزلا سنج انسان ہیں, ان کی گفتگو میں کہیں بھی آپ کو بوریت کا احساس نہیں ہوتا, زندہ دل شخص ہیں. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو صحت دے. چلیں جی, گفتگو ہماری جاری رہے گی. FM 93 کے اسٹوڈیو سے اس وقت ہم آپ سے مخاطب ہیں. پروگرام کے پروڈیوسر احسان بی بی اور میں ہوں آپ کا میزبان سہیل ملک. ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے میڈم نور جہاں کے گانے کی, تو چلتے ہیں گانے کی جانب. یہ وادیاں, یہ پربتوں کی شہزادیاں, پوچھتی ہیں کب بنیں گی تو دلہن, میں کہوں جب آئیں گے میرے سجن, میرے سجن. چلا بھی چلا بھی چلا بھی. یہ وادیاں, یہ پربتوں کی شہزادیاں,
सनन मेरे सजन चला अभिया चला अभिया चला अभिया क्यों हवा के साथ साथ भाग भाग कर ख्वाब कोई देखता है जाग जाग कर क्यों हवा के साथ साथ भाग भाग कर ख्वाब कोई देखता है जाग जाग कर अपनी गर्म बाजुओं में तुझको थामने देख मैं खड़ी हूँ कब से तेरे सामने वेलकम बैक जी। एक मरतबा फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आज हमारे साथ बातों की प्याली में यादों की चाय और बहुत ही पढ़े लिखे शख्स, अदब दोस्त और ड्रामा निगार, कई किताबों के मुसन्निफ़, बज़ला संज इंसान हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फरीदुल्लाह सिद्दीकी। इनसे अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी फरीदुद्दीन साहब, आपकी गुफ्तगू में चूँकि खलल पैदा की उस नगमे की सूरत में, तो अब आपने चूँकि इस गुफ्तगू में अपना पसंदीदा नगमा भी सुना, क्या कहेंगे? जी, लफ्ज़ खलल न इस्तेमाल करें आप, इसलिए कि तो मुझे पसंदीदा मैंने ही फरमाइश की थी तो लिहाजा ये तो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात हुई कि मुझे सुनने को मिल गया ये गाना। और ये बताऊँ, मुझे रेडियो पाकिस्तान से इश्क है, यकीन मानिए। अभी एक मेरा मजमून शाया हुआ है, एक रिसाला निकलता है लाहौर से, उसके अंदर, और मैंने अपनी याददाश्तें रेडियो पाकिस्तान से जो वाबस्तगी है मेरी, वो मैंने उसे बताया कि मेरे कौन कौन से ड्रामे यहाँ से नशर हुए, लिखे हुए, और मुझे बड़ी खुशी होती है। तो कुछ याद है आपको उन ड्रामों के? जो सारे ड्रामों की याद है। यहाँ एक बड़े मशहूर प्रोड्यूसर हुआ करते थे, इकबाल जाफरी साहब, जी जी। और बड़े अच्छे ड्रामा प्रोड्यूस करते थे, हैदराबाद सिंध से वो आए थे, बड़ी अच्छी आवाज़ थी उनके, खुद भी बड़े अच्छे अनाउंसर थे उन्होंने। मैं एक ज़माने में यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ करता सीनियर सिटीजन्स का, बिल्कुल, तो मैं उसमें रात को कॉलम पढ़ा करता था मुख्तलिफ मसाइल के ऊपर, कोई भी मसला ले ले जो सीनियर सिटीजन का हो। तो इकबाल जाफरी साहब उसको प्रोग्राम को कंडक्ट करते थे। उन्होंने मुझसे एक दिन कहा कि भाई आप लिखते तो बड़ा अच्छा है, या जो आप लिख के आप मसाइल लाते हैं तो आप ड्रामा क्यों नहीं लिखते? मैंने कहा भाई मैंने तो कभी लिखा नहीं, कहने कोशिश की थी। तो मैंने एक ड्रामा लिखा था, उसका नाम था दोस्ती। वो पहला मेरा ड्रामा था जो यहाँ कराची रेडियो से नशर हुआ था। उसके बाद अब तक तकरीबन मेरे 11 या 12 ड्रामे नशर हो चुके हैं, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस वक्त मेरे दाएं हाथ के ऊपर जो साहब बैठे हुए जनाब सुहेल मलिक साहब, इन्होंने मेरा एक ड्रामा जो कौमी नशियात पर हुआ था, और वो ड्रामा था जब हम मना रहे थे डायमंड जुबली रेडियो पाकिस्तान, उस सिलसिले का एक ड्रामा था, उसका नाम इन्होंने रखा था ख्याल रखना। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मलिक साहब ने इस कदर खूबसूरत वो ड्रामा पेश किया था कि आज भी मैं अब उसको नमूने के तौर पर, अगर कोई मुझसे कहता है कि भाई अब तक कोई आप ड्रामा बताइए जो आपको बहुत पसंदीदा हो, तो मैं मलिक साहब का पेश करता ड्रामा ख्याल रखना वो लोगों को सुनाता हूँ। अच्छा, ये ड्रामा तो मेरा ख्याल है एक मरतबा रिब्रॉडकास्ट भी हुआ, क्रेडिट की बात होती है, जब 2 दफ़ा हुआ। और एक और मेरा ड्रामा था जो मैमूना शमील साहब ने पेश किया था, उसका नाम था हमें ना आजमाना, वो भी इसी कराची से। हम तो आपको आजमा रहे हैं, आजमाएंगे उसमें 2 दफ़ा नशर हो चुका है। सही, ये सिलसिले चल रहे हैं। तो पहला ड्रामा जो आपने लिखा था उसके बारे में कुछ बताएं कि? हाँ, उसके बारे में अच्छा आपने सवाल किया। जब जाफरी साहब ने मुझसे कहा, चैलेंज किया जाफरी साहब ने, कह रहे भाई अगले हफ्ते वो ड्रामा नशर होना है, 8 दिन आपके पास है और 1 दिन हमें चाहिए उसके रिकॉर्डिंग के लिए, आप शुरू हो जाएं। अब मैं घर आया, मैंने कहा यार ड्रामा तो मैंने कभी लिखा नहीं इससे पहले, लेकिन जनाब मेरा एक नावल था, मैंने क्या किया उस नावल को मैंने ड्रामा बना डाला। सही। उसके अंदर ये था कि एक लड़की है फ्रांस की, उसका नाम है मोना लूना। मोना लूना वो आई है कराची, और यहाँ एक पाकिस्तानी लड़का है उसको कराची की सैर कराता है। तो वो बड़ी मशहूर आर्टिस्ट हैं आपके रेडियो की, आप जानती होंगी, उनका नाम है, मैंने आपका नाम देखिए सुबह लिया था आपके साथ में, उनका नाम सैयदा कौसर ने उस फ्रांसीसी लड़की का पार्ट किया था और बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया था। वो मेरा पहला ड्रामा था। और एक आखिरी ड्रामा जिसको मैं कहूँगी फिल वक्त आखिरी इसलिए कह रहा हूँ कि जो अब नश होने वाला है, वो भी मलिक साहब को मैंने दिया हुआ है, और ये मैं कोई
मक्खन नहीं लगा रहा मैं सबको बल्कि ये है कि अगर उन्हें पसंद आएगा तो वो इंशाल्लाह वो पेश करेंगे और आप लोग सुनेंगे। क्योंकि काम यही है, तो हम तो जाहिर बात है कि जब तक हयात है तब तक साथ है। सिद्दीकी साहब ये बताएं, जैसे आपने एक कैरेक्टर का बताया कि नावल का कैरेक्टर था, देन आपने इस पर ड्रामे पर इसको आप लेकर आए, तो ये नाम आपने क्यों रखा, मतलब इसका इंतखाब क्यों किया? पाकिस्तानी नाम क्या आपको अच्छे नहीं? देखिए वजह है, मैंने आपको बताया ना, वो फ्रेंच लड़की थी, वो फ्रेंच लड़की अच्छा, थी। सही। और मैं उसके अंदर उस फ्रेंच लड़की का आप ड्रामा सुने तो मैं अपने पाकिस्तान को उजागर किया है। क्या बात यहाँ आने के बाद उसको जो यहाँ की खूबसूरती है पाकिस्तान की, जो वहाँ आप जाइए पहाड़ों की तरफ, तो वहाँ की जो खूबसूरती कुदरती है नज़ारे जो जहाँ हैं उसको वहाँ लेके मैं गया, वहाँ उसको वहाँ दिखाया तो पाकिस्तान की तारीफ कर रही थी, लेकिन अपने फ्रांसीसी अंदाज थी, वो उसी टोन में बोल रही थी सैयदा साहिबा, और बहुत अच्छा आपका शायर है, क्या कहना है, जिस मैं तो नहीं बोल पा रहा, बिल्कुल। तो इसलिए मजबूरन मुझे रखना पड़ा था। अच्छा, उससे ज़्यादा ड्रामा से ज़्यादा अब जो मुझे मज़ा आ रहा है, मेरे 7 नावलें शाये हो चुकी हैं और तकरीबन 25-30 के करीब मेरे अफसाने हैं जो मुख्तलिफ रसाइल में छपते रहते हैं, तो मुझे उन पर भी फ़ख्र है। उसमें भी बदकिस्मती से माफ़ कीजिएगा, कभी कभी कोई फॉरनर किरदार मैं ले आता हूँ, क्योंकि मज़ा आता है जब बाहर वाला आके आपके मुल्क की तारीफ़ करता है, उसका एक ज़्यादा अच्छा असर पड़ता है। जी बिल्कुल, जो हम एक टर्म यूज़ करते हैं हुब्बुल वतनी, उसका ये तकाजा भी है, और डॉक्टर साहब के अंदर ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा महसूस करता हूँ, मुशाहिदा है मेरा, और जो डॉक्टर साहब के साथ काम करते हैं उनका ये मुशाहिदा है कि डॉक्टर साहब अपनी वतन की चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है अपनी चीज़ों में शामिल करते हैं, और फिर ऐसा कोई करैक्टर ज़रूर रखते हैं जो किसी दूसरे मुल्क से आकर और वो पाकिस्तान की चीज़ों को देखता है, मुशाहिदा करता है, सैर व तफरी करता है, पाकिस्तान के लोगों से मिलता है, और फिर वो पाकिस्तान की तारीफ़ करता है या पाकिस्तान के कल्चर की और लोगों की तारीफ़ करता है। तो ये भी एक हुब्बुल वतनी को पोर्ट्रे करने का एक तरीक़ेकार है, जो मैं ये महसूस करता हूँ कि डॉक्टर साहब के अंदर ये चीज़ कूट कूट के भरी हुई है, जो डिपिक्ट करती है उनके नावल के अंदर डिपिक्ट करती है, या अगर उनके ड्रामे हो या उनके अफसाने हो, तो ये चीज़ें वहाँ पर बाकायदा तौर पर महसूस की जा सकती है। चले जी डॉक्टर साहब, आते हैं वापस आपके एजुकेशन कैरियर के बाद से, आपने कोई मुलाजमत वगैरह का भी सिलसिला रखा है? सिलसिला रहा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे एक टर्म में विजिटर भी है। जी, तो मुझे घूमने फिरने का हमेशा शौक़ रहा कि भाई इंग्लैंड है, अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी, इनको भी देखा जाए। तो एक ब्रिटिश कंपनी थी, मैंने उसको ज्वाइन किया, वहाँ का मैनेजर हमेशा अंग्रेज़ होता था। अच्छा। और उसके बाद मैंने कुछ ऐसे बातें पैदा कर ली थी कि वो मुझे टूर के ऊपर उसने मुख्तलिफ इलाकों को भेजा है, तो चुनांचे मैंने अच्छा खासा यूरोप घूमा। उसके बाद जनाब मैं अमेरिका गया, फिर मैं कनाडा गया। उसके बाद मैं कॉपीराइट बोर्ड है जो आपके साथ यहाँ एक बिल्डिंग भी है, IP बिल्डिंग, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मैं उसका बोर्ड का मेंबर था। अच्छा। उसमें मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था इंडोनेशिया, और वहाँ भी जैसा कि आपने अभी खुद फरमाया कि मैंने कोशिश ये की कि अपने मुल्क वतन पाकिस्तान और साथ साथ मुझे अपने मज़हब से भी, ज़ाहिर है मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मैं अपने वतन, अपने मज़हब, इनको हमेशा इसका बुलंद रखूँ इसको। तो चुनांचे जब मैं इंडोनेशिया गया तो वहाँ से तमाम दुनिया के लोग आए हुए थे और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी। वहाँ मैंने देखिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया तकरीर झाड़ी। तकरीर की जाती है लेकिन झाड़ी इसलिए कि मैंने जानबूझ कर, वहाँ कुछ ऐसे लोग थे जिनको मैं बताना चाह रहा था कि पाकिस्तान के बारे में बड़ी बुरी राय रखते थे वो, और बहुत ही गलत तरीके से उसको बयान कर रहे थे। मैंने हद्दुल इम्कान कोशिश की कि जितने भी खूबसूरत तरीके से वहाँ मुबारक आराई से भी मैंने काम लिया कि वाकई जो हमारे मुल्क नहीं भी था, फिर भी उसको उजागर करने के लिए मैंने बढ़ चढ़ के वहाँ किया। और उसके बाद जो मेरे साथ थे उन्होंने आने के बाद उसकी रिपोर्टिंग यहाँ की पाकिस्तान में, और जो उस ज़माने में कॉपीराइट बोर्ड के हेड थे उनका नाम था सैयद खालिद महमूद बुखारी, वो IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के हेड थे। उन्होंने उसकी बड़ी तारीफ़ की और मुझे उसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक सनद भी दिया गया था। जी सिद्दीकी साहब, जैसे आपकी गुफ्तगू मैं सुन रही हूँ, मतलब प्रोग्राम का आगाज़ किया, वैसे भी आपसे मुलाकात का सिलसिला है, तो आपके एक शख्स में कई शख्सियात हैं। जहाँ आप संजीदा बात करते हैं, अक्सर कहा जाता है जो लिखारी हैं वो बड़े संजीदा मिजाज लोग होते हैं, लेकिन आपकी शख्सियत में कई शख्सियात मुझे नज़र आ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ये देखिए, इसको अगर अच्छाई में आप ले लें तो बहुत अच्छी बात है। मैंने अच्छाई में ही लेके बिल्कुल आप ये भी कहते हैं कि साहब वो कहते हैं जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, अंग्रेजी में आपने सुना होगा कि हर फन मौला। बिल्कुल, हर फन मौला जो होता है वो सिर्फ हर फन मौला होता है, किसी चीज़ में माहिर नहीं होता। तो ये मेरे साथ रहा है। तो फिर मैंने अब आखिरी दिनों में आजकल मैंने सोच लिया कि अपने आप को सिर्फ उर्दू अदब तक महसूस रखूँ, क्योंकि जितना घूमना फिरना था वो टर घूमने वाला विजिटर वो ख़त्म हो गया। डिबेटर जब तक मैं कॉलेज में था डिबेट करता था वो ख़त्म हो गया।
अब मैं सिर्फ एक राइटर रह गया हूँ, यहाँ भी ठहरा गया। राइटर चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो अफसाना हो, चाहे वो शायरी नहीं करता मैं, बस सिर्फ शायरी। कभी कोशिश किया आपने शायरी करने करने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं बंद कर पाया। इसकी मिसाल मैं आपको दूँ, जो शायर होता है वो दरिया को कूजे में बंद करता है, ऐसे है। और मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं एक कूजे के पानी को दरिया बना देता हूँ अपने नस्र की गाली से। क्या बात है, बिल्कुल जी, ये वो सारी खूबियाँ मौजूद हैं। और डॉक्टर साहब, जैसा कि हम अपने इंटरव्यू में, अपनी गुफ्तगू में बता चुके हैं कि डॉक्टर साहब कई जहतों के मालिक हैं। उनमें से एक खूबी उनकी ये भी है जो उन्होंने बताया कि वो जो एक अफसाना राइटर का एक मिजाज होता है लिखने का, कि वो एक छोटी सी चीज़ को एक बड़े एक्सपोजर के साथ अपने कारी के सामने या अपने नाजरीन के सामने या अपने सामीन के सामने पेश करता है। तो ये भी डॉक्टर साहब की खूबी है। चलें जी, डॉक्टर साहब ने बताया था कि जी उनके जो पसंदीदा गुलकार हैं उनमें मैडम नूरजहां और मेहदी हसन साहब, ये दोनों ऐसे नाम है कि मेरा ख्याल है कि शायद कोई सुनने वाला, देखने वाला ये कह सके कि जी उनके पसंदीदा गुलकार नहीं है। तो बाकी भी डॉक्टर साहब के यकीनन पसंदीदा गुलकार होंगे। अब भी चलते हैं मेहदी हसन साहब के एक ट्रैक की जानिब और दोबारा फिर हाजिर होते हैं। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, है प्यार हुआ था। दिल उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, है प्यार हुआ था। वो रूप के जिस रूप से कलियां भी लजाएं, वो रूप हाय हाय। वो जुल्फ के जिस जुल्फ से शर्माए घटाएं, मैं खाम निगाहों की अदाओं के तराने, दिल डाले मुझे उसने मोहब्बत के खजाने। हाँ ऐसे ही टकराती, हाँ ऐसे ही टकराती, ऐसा ही समा था। ये चांद भी पूरा था, जमाना भी जवां था। एक पेड़ के साए में जब इकरार हुआ था, एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, प्यार हुआ था। कश्मीर की वादी के वो पुरकैफ नजारे, कश्मीर हाय हाय। लम्हात मोहब्बत के जहां हमने गुजारे, अंगड़ाइयां लेकर मेरी बाहों के सहारे। गुलनार नजर आती थी वो शर्म के मारे, एक तरफ न थे हुस्न मोहब्बत के इशारे। उसने भी कई बार मेरे बाल संवारे, एहसास का जज्बा। जी सामीन, वेलकम बैक। आपको प्रोग्राम बातों की प्याली में यादों की चाय, और आपने इस वक्त जो ट्रैक सुना मेहदी हसन की आवाज़ में, और यकीनन सिद्दीकी साहब आपने भी इस ट्रैक को कहा जाए कि एंजॉय किया। और सुहेल साहब, आप क्या कहेंगे इस ट्रैक के बारे में? जी बिल्कुल, मैंने जैसे कि अभी बताया था आपने शुरू में कि मेहदी हसन साहब की अगर बात की जाए या मैडम नूरजहां की बात की जाए तो पाकिस्तान के ये वो गुलकार हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। जबकि उनके जो हम असर जो गुलकार हैं, डेफिनेटली उनका भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है म्यूज़िक के हवाले से। ये हमारे जो दो लोग लेजेंडरी लोग फ़नून लतीफ़ा से या म्यूज़िक के शोबे कहते हैं ना कि मौसीकी का इसका कोई मज़हब नहीं होता। ऑफ कोर्स, तो ये दो नाम वो हैं जिनको मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में। मैं और भी कहूँ, जैसे कि आपने कहा कि इसका कोई मज़हब नहीं होता, तो मौसीकी की कोई सरहद भी नहीं होती। क्या बात है। लेकिन चूंकि हम पाकिस्तान में अपने सरहद के अंदर रहना चाहते हैं, तो बात तो हम यही कुछ बाउंड्रीज क्रिएट कर जाना चाहते हैं। कहीं का भी गाने वाला हो, अगर वो गा रहा है और आपके कानों में उसकी आवाज़ आ रही है और आपको सुरूर आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है,
تو آپ اس کی تعریف ضرور کریں. ابھی بالکل اب دیکھیں نا ہم زیادہ کیا سننا چاہتے ہیں اپنی ریجنل زبانوں کے اندر سن لیتے ہیں میوزک کو یا اردو میں سن لیتے ہیں یا چلیں جی پڑوسی ممالک کے جو اردو نغمات ہیں وہ سن لیتے ہیں, انگریزی سن لیتے ہیں اگر ہم تھوڑا سا اوپر چلے جائیں. لیکن اگر آپ بات کریں جرمن میوزک کی بات کریں, فرینچ میوزک کی بات کریں تو ہمیں سمجھ میں تو نہیں آ رہی ہوتی, لیکن وہ میوزک ہمارے ذہن پر ایک تاثر کریٹ کر رہا ہوتا ہے, اس کی موسیقیت جو ہے وہ پازیٹیو اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے پازیٹیولی, اور وہ ڈیفینیٹلی آپ کی طبیعت پر بڑا خوشگوار اثرات مرتب کرتی ہے. ابھی میں نے ایک کلپ دیکھا تھا, شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہو, 3 لڑکیاں ہیں اور بالکل بیابان ہے اور ان کے پاس ایک آئی تھنک ایک کے پاس شاید یا 2 کے پاس جو ہے خچر بھی ہے اور وہ پتہ نہیں کون سی زبان میں وہ گانا گا رہی ہیں. اتنا وہ مجھے اچھا لگتا تھا, اتنا مجھے اچھا لگتا تھا, وہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کون سی زبان ہے, لیکن ان کی موسیقی اور وہ چلتے چلتے ان تینوں لڑکیوں نے ایک کلپ بنایا ڈاکٹر صاحب, وہ اتنا خوبصورت لگتا ہے وہ میوزک, وہ میرا پسندیدہ وہ کلپ میں نے اپنے پاس سیو بھی رکھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موسیقی کی نہ کوئی زبان ہے, موسیقی کی نہ کوئی سرحد ہے, بس موسیقی آپ کے کانوں کو بھلی لگتی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میوزک لور ہیں اور میوزک اسی لیے آپ پر اثر انداز ہوتا ہے. یہ آپ کے کانوں کے راستے آپ کے دل میں جگہ کر لیتی ہے موسیقی جو ہے جی, اور آپ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں. تو چلیں یہ بتائیے نا, بات اگر میوزک کی طرف چلی آئی ہے تو اب آپ گریڈنگ اگر کریں گے کہ جی اب میں جو ٹاپ پر رکھتا ہوں میڈم نور جہاں کو اور مہدی حسن صاحب کو رکھتا ہوں, اس کے بعد بھی پاکستان کے بڑے ہمارے یہاں دیکھیے نا گانے والے بہت اچھے اچھے ہوئے ہیں, آپ ان کو لے لیجیے. مالا تھی, کیا بات ہے, ان کی بھی آواز زبردست تھی. پھر ناہید نیازی, ناہید نیازی صحیح نام لے رہا ہوں, جی جی بالکل ٹھیک نام لے رہے ہیں, ان کے گانے بڑے اچھے تھے. اب ناہید نیازی لوگوں میں ینگسٹرز نہیں جانتی کیونکہ وہ یہاں سے چلی گئی. اس کے بعد جو ہماری نئی جنریشن ہے وہ نازیہ حسن, کیا خوبصورت آواز تھی اس کی, کیا خوبصورت اس کا. آپ صرف آواز کی ہی بات کر رہے ہیں, نہیں خود بھی ماشاءاللہ خود بھی بہت خوبصورت تھی. اور میں یہ اس بات کا مجھے بتاتے ہوئے اچھا لگ رہا ہے کہ نازیہ حسن سے میری ملاقات بھی ہوئی تھی اور میں نے اس کے منہ پہ اس کی تعریف کی کہ ماشاءاللہ تم گاتی تو بہت اچھا ہو, تم شکل کی بھی بہت اچھی. ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ نازیہ حسن اور زہیب حسن دونوں بھائی بہن بڑے خوبصورت بھی تھے. اور اگر بات کی جائے کہ پاکستان میں پاپ میوزک کو لانے کا کریڈٹ دونوں بھائی بہنوں کو جاتا ہے. حیرت انگیز بات یہ بات سے بات نکل رہی ہے تو میں اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ یہ اپنی گانوں کی شاعری بھی لکھتے تھے اور خود ہی دونوں بھائی بہن کمپوز بھی کرتے تھے. جب میں نے نازیہ حسن کو کہا کہ تمہاری آواز بہت اچھی ہے, شکل کی بہت اچھی ہو, تو اس نے کہا کہ آپ جیسا کوئی مل جائے. ایک ان کا وہ بھی ہے نا تو وہی گانا اس نے گا کے کہا, تو میں نے کہا یہ میرے لیے کہہ رہی ہو, کہہ رہی کہ نہیں میں تو اپنا گانا گا دوں, آپ خوش نہ ہو تو کیوں نہ آپ کو خوش کریں, ان لمحات میں لے کے جائیں اور یہ نغمہ سنیں. نازیہ حسن کا کوئی گانا آپ کو سناتے ہیں؟ ضرور ضرور. چلیں جی نازیہ حسن کے گانے کی طرف چلتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ جی FM 93 ریڈیو پاکستان کراچی کے اسٹوڈیوز میں اس وقت ہم موجود ہیں. پروگرام ہے ہمارا باتوں کی پیالی میں یادوں کی چائے. پروڈیوسر اسیان بی بی بھی ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہے. میں ہوں آپ کا میزبان محمد سہیل ملک, اور آج ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت شخصیت موجود ہیں ڈاکٹر فرید اللہ صدیقی. ان سے باتوں کے اپنے سلسلے کو جاری رکھیں گے, لیکن اس میوزیکل ٹریک کے بعد.
वेलकम बैक जी। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम, आज की गुफ्तगू अच्छी लग रही होगी। हमने कोशिश की है कि अपनी इस गुफ्तगू को इनफॉर्मल ज़्यादा रखें और डॉक्टर साहब की जो शख्सियत है उसके हवाले से ही हमने ये इंटरव्यू कंडक्ट किया है और इसी तरह से हम अपनी गुफ्तगू को आगे लेके चलेंगे। तो जी डॉक्टर साहब, आपने सारी चीज़ें तो बताई, अब आते हैं कुछ आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ। जी। आप ये बताइए कि आपकी पर्सनल लाइफ में आपकी जो खातून खाना है उनका ताल्लुक कहाँ से है, बच्चे क्या कर रहे हैं, कितने बच्चे हैं और इस वक्त वो बच्चे किस किस फील्ड के अंदर मौजूद हैं? ये आपने बड़े मौके वाला सवाल किया। मैं क्योंकि आपको घर भी जाना है, मुझे ये हाँ, पता यही है। मैं कहना चाह रहा था कि ये प्रोग्राम हमारी बेगम भी सुनेंगी हाँ। और वो मेरी प्रोग्राम सुन के तक आ गई है। अच्छा। वो कहते भैया आप बस करें कब, जैसे कि मैंने बताया जब मैं यहाँ आ रहा था जी, जी। तो उन्होंने यही जुमला इस्तेमाल किया था जो आपने इस्तेमाल किया था जी, जी। कि कभी निचला भी बैठेंगे आप। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो अच्छा, उसमें उसके पीछे भी बड़ी ज़बरदस्त कहानी है। जी जी। हमारी जो बेगम साहब हैं, अब अगर मैं कुछ डिटेल में तफसील में बताऊँगा तो शायद वो नाराज़ हो कि मेरी कहानी आप सुनाने बैठ गए थे। लेकिन बस ये सही। समझ लीजिए कि वो पसंदीदा शादी थी, इसे आप समझ लीजिए सारा खेल। सही। और फिर मैं जैसा फुर्तीला और चुलबुला किस्म का इंसान था तो कैसे क्या कुछ हुआ होगा वो बिल्कुल। आप लोग खुद अपने दिल में उसका तस्वुर कर लीजिए। सही। तो खैर मेरे 3 बच्चे हैं, एक मेरा बड़ा बेटा है और 2 मेरी बेटियां हैं। मेरा बेटा नुमान, उसका बड़ा नाम है और वो बैंकर है, और 2 मेरी बेटियां हैं, एक का नाम हिना है और एक का नाम अनीता। जो मेरी बेटी अनीता है वो इस वक्त कनाडा में है और वहाँ वो बच्चा चल रही है, और मेरी बेटी हिना जो है वो यहीं कराची में है, लेकिन उसकी बेटी जो है, एक ही बेटी है उनकी, उसका नाम है कोमल, और वो इस वक्त मैक मास्टर यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत आला तालीम हासिल कर रही है। सही सही। तो ये है हमारा खेल चला बच्चों का। तो उनके दरमियान मैं जो हूँ बच्चा बन जाता हूँ इनके दरमियान। तो इसीलिए शायद मैं अपनी सी क्या करें जिंदा दिली की बिना पर आज आप लोगों के दरमियान बैठा हूँ, सही। वरना तो इस पर बैठा मैं ऊँग रहा होता घर में अपने, या किसी को बुरा भला कह रहा होता, या बीवी से लड़ और रहा घर वाले होता, आपसे तंग हो रहे होते या घर वाले तक होते लड़ रहा होता, ये क्या पका के रख दिया तुमने यार, इस तरह की और बात। चारपाई जो है वो घर के बाहर पड़ी होती है लेकिन और आने जाने वाले भी आपके जुमलों से महफूज नहीं होते। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छा शुक्र वक्त गुजरा। अल्हम्दुलिल्लाह। आप शुक्र माशाल्लाह इस उम्र अल्हम्दुलिल्लाह। में इतने और बजरा सबसे साज ज़्यादा और मुझे खुशी हंसमुख जो इंसान होती है है। वो इल्म और अदब के साथ कि मेरे पास इस वक्त 4-5 रिसाले हैं माहवार के जो मेरे घर पे आते, जो पोस्टमैन साहब हैं मेरे पोस्ट ऑफिस जहाँ पे मैं हूँ, वो तंग आए हुए हैं, कह रहे हैं हर दूसरे दिन आपको डाक देने में आ जाता हूँ। तो खैर नहीं आओ, मैं उनको बिठाता हूँ, चाय पिलाता हूँ, वो बड़े खुश रहते हैं, कहते यार इतनी चीज़ें आपके पास आती, कब आपके पास इतना वक्त कहाँ है जो आप पढ़ते। मैंने कहा यही रह गया बस दुनिया में, अब क्या रह गया। तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आजकल बस मुताले में गर्क रहता हूँ और तो उससे बड़ी बचत रहती है। घर वालों के साथ वो जो छीना झपटी लड़ाई बिड़ाई वो नहीं होती, एक हंसमुख माहौल रहता है घर का। आपने भी बात की कि कुतुब बीनी या मुताले का आपको शौक है, इसको आप आजकल के तनाजुर में इस कि वक्त- आजकल हमारे जो यंगस्टर्स हैं, बिल्कुल शौक नहीं। इस वक्त मेरे घर में तकरीबन 1500 के करीब किताबें हैं और मुख्तलिफ सब्जेक्ट के ऊपर है, बायोग्राफीज़ हैं और उस पर अंग्रेज़ी भी हैं, उर्दू भी हैं, हर टॉपिक पे है। लेकिन मजाल है जो मेरे अब शिकायत कर रहा हूँ, बच्चे सुनने के नाराज़ होंगे, लिहाजा आज तक से आपको बता रहा हूँ ये बात देखिए, हालांकि रेडियो पर नशर होगी लेकिन फिर भी मैं आपको चुपके से बता रहा हूँ, किसी को पढ़ने का कोई शौक नहीं। मैं ये ये किताब, एक अलमिया है। ये हलमिया, मैं उन किताबों पढ़ने का को रुझान खंगालता बिल्कुल। रहता हूँ। लेकिन मैं बताऊँ आपको, इससे ज़्यादा अच्छी और इससे ज़्यादा दिलचस्प और इससे ज़्यादा मुफीद और इससे ज़्यादा दिल खुश करने वाली बात और कोई नहीं हो सकती कि आप कोई अच्छी सी किताब लेके बैठे हों पढ़ें। वो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है किताब, एक नई दुनिया में ले जाती है। अब हम मजबूरी तौर पर जो है इजी एक्सेस या इजी गोइंग लोग हो गए, तो अब नेट के जरिए से वो बहुत मुख्तसर दौरानी मिल की जाती चीज़ें हैं, देखकर ई-बुक उससे बिल्कुल सही हम बात, नॉलेज भी हासिल कर बिल्कुल। रहे होते हैं और उससे एंटरटेनमेंट भी हासिल कर ई रहे बुक होते का भी सिलसिला एक चल पड़ा है, लोग वहीं से पढ़ के सारा हाँ, सिलसिला लेकिन ये रहता भी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने अब तक जितनी किताबें लिखी हैं, मेरे 7 नावलेट हैं और 25-30 के करीब अफसाने हैं। अगर आप उनको पढ़ें, उसके अंदर मैंने ज़िंदगी की खूबसूरती पेश की है, ज़िंदगी को हमेशा रोशन तरीके से पेश किया है। मैंने कभी कोई पोर्ट्रेट ऐसा गम वाला रंज वाला ऐसी कोई बात नहीं की, हमेशा रोशनी और खूबसूरती की बात की है। जी। खुशबू मुझे की भी बात की है। काफ़ी अरसा हो गया आपके साथ काम भी करते हुए और आपके साथ बड़ी नशिस्त भी रही हैं, तो मुझे अंदाज़ा होता है कि आपसे आपके साथ कभी भी बैठकर कोई बोरिंग एहसास नहीं होता। आपकी एक तबीयत में जो एक खुशगवार पर मौजूद है वो आपकी बातों से भी झलकता है। आप आते हैं तो खुशी होती है कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं, अब इनसे एक तवील नशिस्त रहेगी, और इसी मौके से फ़ायदा उठाकर आज हमने अपने प्रोग्राम में आपको मदऊ भी किया। ये हमारी खुशनसीबी कि आज आप हमारे प्रोग्राम में नहीं मौजूद जनाब, ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं आप जैसे लोगों के दरमियान बैठा हूँ और जी। अपने दिल का अहवाल आप लोगों को सुना रहा हूँ। और ख़ास तौर पे मलिक साहब और हमारी बिरोज साहिबा जो हैं वो भी बड़ी
چھانٹ چھانٹ کے سوال مجھ سے کر رہی ہیں. ایک سوال اور آپ کی جی، جانب ضرور، ہم ضرور، کرتے ضرور. ہیں. تو رنج و غم کی بات ہوئی اور سہیل صاحب کہتے ہیں اکثر ہمارے آپ محفل میں بیٹھتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں تو کبھی آپ کو اس طرح سے غم میں یا رنج میں نہیں پایا, لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اندر سے ناخوش ہو, باہر کے لوگوں کو خوش کرنے کی بھرپور ایک کوشش کرتا ہے. بالکل صحیح. تو آپ کبھی زندگی سے مایوس رہے؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا. دیکھیے انسان تو انسان ہے نا, یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کو کبھی رنج و غم نہ ہوا ہو یا کسی مایوسی سے دوچار نہ ہوا ہو, یقیناً ہوا ہوگا. میرے بھی کبھی والدین تھے, میری بھی کبھی کوئی اماں تھی, میرے بھی کوئی ابا تھے جو مجھ سے پیار کرتے تھے, لیکن آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے. صحیح. تو اگر میں وہ وقت یاد کرتا ہوں جب وہ مجھ سے جدا ہوئے تھے تو وہ وقت ہے جب مجھے واقعی رنج کا احساس ہوتا ہے. یا میری ایک بڑی ہمشیرہ تھی, ان کا نام فاطمہ تھا, اور مجھ سے بہت پیار کرتی تھی, بلکہ انہوں نے صحیح معنوں میں ساری تربیت جو میری تھی زندگی کی انہوں نے کی تھی. آج وہ میرے درمیان میں نہیں ہے. تو جب بھی میں ان کو یاد کرتا ہوں تو میں روحن سا ہو جاتا ہوں اور میری طبیعت بھر جاتی ہے. تو وہ تو انسان جو ہے مجموعہ ہے خوشی اور غم کا. کیسے اگر گانا بھی ہے, میں سے ایک نہ ہوگا تو گانا بھی ہے, کبھی خوش کبھی غم کبھی خوشی, کچھ اس طرح کا ایک گانا ہے. تو یہ تو زندگی کا حصہ ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے اندر یہ مادہ رکھا ہے, کوشش کرے کہ وہ چیزیں جو اس کو رنج پہنچا رہی ہیں, جو اس کو مایوس کر رہی ہیں, اس کی طرف زیادہ توجہ نہ دے, بلکہ ان چیزوں کی طرف جائے جو اس کو خوش کر رہی ہیں. اس سے یہ ہوگا آپ اگر خوش ہیں تو جو آپ کے سامنے والا ہے اس کے چہرے پہ بھی آپ ایک مسکراہٹ آ جائے گی, بجائے اس کے کہ آپ اپنا غم رنج رونا دھونا شروع کر دیں اور سامنے والے کو آپ مایوس کر دیں. اور اس وقت تو لوگوں کا یہ رجحان بھی نہیں ہے کہ آپ ان سے اپنے غم شیئر کریں. آپ ان کے ساتھ اگر نارمل بیہیو کرتے ہیں یا اس سے بھی اوپر آ جاتے ہیں اور ہنسی خوشی کا ایک ماحول آپ کا ان کے ساتھ بالکل, وہ رہتا ہے, سن تو لیں گے تو آپ لوگ کی زیادہ بات. تر اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. بالکل بالکل سن لیں گے, پھر کہیں گے بھائی یار کیا بات کر رہا تھا, شخص جو ہے خام خواہ میں رنجیدہ کر دیا, اچھی خاصی زندگی چل رہی تھی اور یہ اپنے اچھا خاصا انٹرویو چل رہا اچھا تھا. یہ کیا بیچ میں بات آ گئی. اچھا جی 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 سیاح جی صدیقی صاحب, آپ نے والدین کی بات کی اور وہ تمام تر لمحات جو آپ یقیناً محسوس کر رہے ہوں گے وہ لائک ہم نے بھی محسوس کیا, آپ کے چہرے پہ جو غم کے آثار ہمیں نظر آنے لگے. تو یہ بتائیں کہ کچھ دنوں بعد ماں کا عالمی دن منانے جا رہے ہیں, مطلب جو بین الاقوامی سطح پر دن منائے جاتے ہیں, مدرس ڈے. تو والدہ کے ساتھ کوئی گزرے ہوئے کچھ لمحات جو اب بھی آپ کو بار بار یاد آتے ہوں؟ ہاں کیا یاد دلا دیا آپ نے. میری اماں جو تھی بالکل سیدھی سادی ماں تھی, اور ہمارا تعلق الہ آباد سے میں نے آپ کو بتایا. بالکل. وہاں ایک زبان جو ہے وہ پوروی زبان ہے, پوروی, آپ کو پتا ہوگا. جی جی جی. تو میری والدہ آدھی اردو آدھی پوروی بولتی تھی. مجھے بیٹی کا جب بٹوا کہتی تھی, اے مور بٹوا, مور بٹوا نہیں میرا بیٹا, ہاں اے مور بٹوا میرے پاس آ کے بیٹھ جا, یعنی میرے پاس آ کے بیٹھ جا. پھر میں ان کے پاس بیٹھ جاتا تھا تو وہ میرے سر کو کھجلاتی تھی, بالکل ایسا لگتا تھا جیسے میرے بالوں سے جو نکال دی ہوں. حالانکہ تھا نہیں, لیکن بس ان کی عادت تھی اور میں ان کے پاس بیٹھ جاتا تھا. اس کے بعد سب سے اچھی بات جو میری والدہ کی تھی, وہ میٹھی چیزیں بڑی اچھی بناتی تھی. شاہی ٹکڑے ہوئے, سوجی کا حلوہ ہوا, اور مجھے میٹھا اگر شوق ہوا ہے تو اپنی والدہ کی بنا پر. آج بھی میں میٹھے کا شوقین ہوں. صحیح. تو وہ مجھے کوئی نہ کوئی چیز جب میں آتا تھا اپنے آفس سے واپس یا اسکول کالج سے واپس آتا تھا تو ہمیشہ مجھے کوئی نہ کوئی خوبصورت سی میٹھی اچھی سی چیز پکا کے رکھتی تھی, تاکہ میرا بیٹا آئے گا, میرا مور بٹوا ہے, بٹوا کہتی تھی, مور بٹوا آئے گا اور یہ کھائے گا. وہ اپنے اسٹائل سے بولتی تھی. تو میں ان کی چیزیں کھاتا تھا, جھوٹی تعریف نہیں کرتا تھا, واقعی اتنی لذیذ چیزیں ہوتی تھی کہ آج اس وقت کہتے ہوئے میرے منہ میں پانی آ رہا ہے, اگر آپ لوگوں کو احساس ہو رہا ہوگا. کیا شاہی ٹکڑے بناتی تھی, وہی وہ شاہی ٹکڑے ہوتے تھے صحیح معنوں میں. تو وہ میری والدہ تھی, نام تھا ان کا صابر النساء بیگم. یہ پرانے زمانے کا نام اس طرح, صابر النساء بیگم, اور 95 سال کی عمر میں ان کی انتقال ہوا. اس کا اچھی خاصی عمر پائی تھی. میرے والد صاحب جو تھے وہ حافظ قرآن تھے اور ملٹری اسٹیٹ آفیسر تھے, اور تھوڑی سی ان کے اندر ایک زمانہ تھا, میں بتاؤں آپ کو, لوگ جب ماڈرن ہوتے تھے تو تھوڑی سی انگریزیت آ جاتی ہے نا, سوٹ بوٹ ٹائی بو. یہاں تک کہ آپ دیکھیں سر سید احمد خان کتنے بڑے عالم, کتنے وہ بھی بو لگا کے بیٹھے ہوتے تھے. پرانے زمانے کے جتنے وہ تھے, یہ آپ کے مولانا شوکت علی, مولانا محمد علی, نام مولانا, ٹوپی بھی جنا کیپ لگا کے اس میں چاند تارا بنا ہوتا تھا, لیکن ٹائی سوٹ بوٹ میں رہتے تھے. تو یہی میرے والد صاحب کا حال تھا, بڑے اپ ٹو ڈیٹ اس میں رہتے تھے, ٹک 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 والے تھے بالکل. اور یعنی 70 سال کی عمر میں ان کے دانت سارے کے سارے تھے موجود, اور یوں اکڑ کے سیدھے ہو کے چلتے تھے بڑی شان کے ساتھ.
تو میرے والد تھے, میں آج بھی میں ان کو یاد کرتا ہوں. بلکہ ابھی یقین مانیے یہاں آنے سے پہلے, ریڈیو آنے سے پہلے, میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں سید خالد محمود بخاری ملتان سے, ان کا فون آیا تو میں اجرت میں تھا, آپ کے پاس آنا تھا مجھے. میں نے کہا یار خالد میں ذرا ریڈیو پاکستان جا رہا ہوں. کہہ رہے یار تم بھی کمال کرتے ہو, ہر وقت کہیں نہ کہیں جاتے رہتے ہو. میں نے کہا بس یہ ہے سلسلہ. تو وہ کہنے لگے کہ یہ تمہارے اندر جو پھرتیلا پن ہے, یہ ان کا جملہ تھا, یہ تم نے اپنے والد سے حاصل کیا ہے. اس کو یعنی ان کو میرے دوست خالد محمود بخاری میرے والد کی تعریف کر رہے تھے, تو مجھے اچھا لگا. صحیح. تو اللہ شکر الحمدللہ. میٹھے میں تو آپ نے بتا دیا کہ آپ کو میٹھا پسند جی ہے, جی. اوور آل جتنی بھی چیزیں بن جائیں. باقی کھانے میں آپ کو کیا پسند ہے؟ کھانے کا مجھے کوئی یقین مانیے, وہ تو ہمیں اندازہ ہے کہ آپ کو شوق نہیں ہے. مجھے کوئی شوق نہیں ہے, قطعاً نہیں ہے. مجھے جو بھی مل جائے میں اسے شوق سے کھا لیتا ہوں. ویسے عمر کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو مل جائے یہ بات نہیں ہے. اچھا, چاہوں تو میں نخرے دکھا سکتا ہوں. گھر میں میری جو محترمہ ہے ان کو میں چاہوں بہت اچھا کھانا پکاتی ہے. مجھے ان کی کھانے اپنی جگہ, مجھے اگر ان کی کوئی چیز پسند آتی ہے جو وہ روٹی پکاتی ہے, پتلی چپاتی, کیا کہنا ہے, وہ سن رہے ہوں گے, خوش ہو رہے ہوں گے. بہت اچھی ان کی چپاتی ہوتی ہے. اور ایک وہ چائے بہت اچھا بناتی ہے. صحیح. یعنی عجیب بات ہے, چائے تو کوئی بھی پتی ہے, چائے دودھ ہے, لیکن نہ جانے ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا رکھا ہے کہ جس نے بھی ان کی چائے پی بہت تعریف کی. ماشاءاللہ. بلکہ جتنی میری بہنیں تھیں وہ آتی تھی, اکثر آتے ہی کہتے تھے نسیم, نسیم میری وائف کا نام ہے, نسیم چائے بنایا تمہیں ہاتھ کی چائے بہت اچھی لگتی ہے. تو یہ خوشی اللہ تعالیٰ محبتوں کا سفر آپ لوگ کبھی تشریف لائیے, میں بالکل جاری اور ساری آئیے, اور میں آپ لوگوں کو اپنی بیگم کے ہاتھ کی چائے انشاءاللہ ضرور. اور اس پروگرام کا نام بھی باتوں کی پیالی جی, میں یادوں کی چائے اس پروگرام کا نام ہے, اور اس کا یہ فارمیٹ اسی لیے کہ اسی نام کی کتاب بھی ایک صاحب ہیں سہیل, ان کا نام سہیل ہے, انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے اسی نام سے, جیسی نام سے ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے مختلف لوگوں کے انٹرویوز. جی صدیقی صاحب, آپ نے کھانوں کی بات کی, والدہ صاحبہ کی بات کی, بیگم کی بات کی, تو آپ ایسا لگ رہا تھا کھانے والے ہیں, کچھ مطلب بناتے بھی ہیں یا بس؟ ہاں بالکل بالکل بناتا ہوں. یقین مانیے میں ایک زمانے میں ایک ایف ایم کے اوپر بھی کام کیا کرتا تھا, اور یہیں آپ کے نام لینے میں کوئی حرج میرے خیال سے اسی ریڈیو پاکستان کی پروڈیوسر تھی سیما رضا. بالکل. وہ میرے ساتھ اس پروگرام میں ہوتی تھی. اچھا, وہ صبح ہوتا تھا اتوار کو, تو میں ہمیشہ وہ ذکر کرتی تھی بھائی کیا ناشتہ کر کے آپ آئے. تو میں اس کے اندر آملیٹ میرا شوق, یعنی انڈا جو ہے میرا فیوریٹ ہے, تو میں اس کے اندر مختلف طریقے سے آملیٹ بنانے کی ترکیبیں بتاتا تھا. ابھی پچھلے ہفتے میرے پاس گھر میں فون آیا, ایک صاحب ہے, ان کا نام ہے وحید صاحب, کہنے لگے یار فحید صاحب آپ آملیٹ بڑی اچھی بنایا کرتے تھے ریڈیو کے اوپر, تو میں اس وقت صبح بیٹھا ہوں اور میں آملیٹ اپنی بیوی کو بنوانا چاہتا ہوں, آپ کو مجھے اس کا ریسیپی بتا دیں. میں نے کہا بھیا وہ تو میں ریڈیو پہ بس برائے تفنن دلچسپی پیدا کرتا تھا, لیکن ویسے مجھے بڑا شوق ہے اور میں ہر طرح کے آملیٹ بنا لیتا ہوں. تو چنانچہ صبح یہ ہوتا ہے ناشتے کے وقت بیگم تو ہماری ٹوسٹ جو ہے اس کو سیک دیتی ہے, لیکن آملیٹ میں خود بناتا ہوں. میں اس کے اندر کبھی ہری مرچ ڈالتا ہوں, کبھی ادرک ڈالتا ہوں, کبھی پودینے کی پتی ڈال دیتا ہوں, اور بس اس طرح میں آملیٹ. کب جائیں صدیقی صاحب ظاہری بات ہے, اب جائیں گے تو ایسے ٹائم پہ جائیں جب آملیٹ کا وقت بھی کھانے کا, تو صبح جائیں گے تو فریدی صاحب سے گزارش کریں گے آملیٹ بنا دیں, اور ہماری جو بھابھی صاحب ہیں ان سے کہیں گے جی آپ چائے بنا دیجیے انشاءاللہ. بالکل, اور ضرور تشریف لائیے, ضرور تشریف. لسنرز بھی ہمارے یقیناً خوش ہو رہے ہوں گے کہ چلیں جی ناشتے کا بندوبست ہو گیا, بالکل ہو گیا, پکا ہو گیا. اچھا جی. اب یہ بتائیے کہ آپ نے بایوگرافیز کا ذکر کیا تھا, تو آٹو بایوگرافی لکھنے کا کوئی ذہن میں ہے؟ یہ اگر میں آپ کو اس وقت میرے جیب میں موبائل ہے, جی جی, اور واٹس ایپ کے اوپر میں بہت سے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہوں, بہت سے گروپس ہیں, جی جی, اس میں آدھے سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جس کے اندر کہ میں ان کی آواز سناؤں آپ کو, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی خدا رہا آپ اپنی بایوگرافی لکھیے, بہت ہو گیا آپ اپنی بایوگرافی لکھیے. اچھا, میرے پاس سفر نامے جیسے میں نے بتایا تھا ہم دنیا میں گھوما ہوں, تو ڈائری کے طور پہ وہ سفر نامہ میرے پاس موجود ہے کافی تفصیل کے ساتھ کہ کس دن میں اٹھا, کہاں اٹھا, لندن میں جس دن میں اٹھا. ابھی دیکھیے کل کوئن ان کا چارلس 3 کا کارونیشن تھا, جی جی, وہ آپ نے سنا ہوگی, پوری کمیونٹی آ رہا تھا ریڈیو پہ, ٹی وی پہ بھی آ رہا تھا. اس میں بار بار ریڈیو اناؤنسر یا ٹی وی اناؤنسر یہ کہہ رہے تھے کہ یہ 70 سال کے بعد یہ دوسری کارونیشن ہے, 70 سال کے بعد یہ دوسری کارونیشن ہے. کوئی یہ نہیں بتا رہا تھا کہ 70 سال پہلے کس کی کارونیشن ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی, 70 سال پہلے جو کارونیشن تھی وہ کوئن ایلزابتھ سیکنڈ کی تھی. اس زمانے میں ٹی وی نہیں ہوا کرتا تھا, بی بی سی ریڈیو اسٹیشن ہے, اور یقین مانیے ریڈیو میرا ہمیشہ سے خپت رہا ہے سننے کا, آج تو میں اس میں بول بھی رہا ہوں. تو 70 سال پہلے 1952 میں 1952 میں جب کوئن ایلزابتھ کی کارونیشن ہوئی تھی,
تو BBC والے اس کو آنکھوں سے حال بیان کر رہے تھے. جی جی میں تقریباً 3-4 گھنٹے تک لگاتار ریڈیو کے سامنے، وال والا ریڈیو ہوتا تھا اس زمانے میں، صحیح آن کریں تو 10 جی جی والو ہوتے تھے اس میں. ہاں پھر وہ گرم ہوتا تھا. تو 3-4 گھنٹے لگاتار بیٹھ کے میں نے وہ کمنٹری سنی تھی اس کا کوئین ایلزبتھ کا. اچھا کوئین ایلزبتھ کے بارے میں ایک اور بڑی دلچسپ بات آپ کو بتاؤں. ان کے یہاں یہ ہوتا ہے برطانیہ میں، ایک بادشاہ ہے، اگر وہ جب مر جاتا ہے تو کہتے ہیں دا کنگ از ڈیڈ، فوراً کہتے ہیں لانگ لیو دا کنگ. ان کے یہاں بادشاہت کبھی خالی نہیں رہ سکتی. جیسے ہی ایک بادشاہ جاتا ہے اس کی جگہ دوسرا تیار ہوتا ہے، صحیح. فوراً وہ یہ کہتے ہیں دا کنگ از ڈیڈ لانگ لیو دا کنگ. اچھا کوئین ایلزبتھ کے زمانے میں کیا ہوتا ہے، اس کے جو والد تھے جارج ششم دا سکس، جب ان کا انتقال ہوا تو کوئین ایلزبتھ اس وقت تھی ٹرینیڈاڈ میں. ٹرینیڈاڈ افریقہ کا ایک شہر ہے، ٹرینیڈاڈ. جی جی وہاں کی کاؤنٹی کرکٹ بھی بڑی مشہور کاؤنٹی ہے. کرکٹ وہاں کی مشہور ہے. ایک صاحب تھے ان کا نام تھا جم کاربٹ، اچھا. اگر آپ سنا ہوگا آپ نے نام. جم کاربٹ ایک بہت مشہور شکاری گزرا ہے اور وہ انڈیا میں تھا اور اس نے ایک وہ بھی بنایا ہوا تھا ایک اپنا ایک کیا کہتے ہیں اس کو سینچری بنائی تھی جہاں تمام جانور رکھے تھے، زو ٹائپ کا تھا. جب پاکستان ہندوستان کا بٹوارا ہوا تو ٹرینیڈاڈ چلا گیا تھا. وہاں اس نے ایک بڑا گھنا درخت کاٹ کر اس میں ایک گھر بنایا تھا، اس کا نام اس نے رکھا تھا ٹری ہاؤس. کوئین ایلزبتھ اس ٹری ہاؤس میں مہمان تھی. وہاں اس بڑا میں درخت تھا وہ کہ اس میں کیا اس کو اس نے کاٹ کے اس نے گھر بنایا ہوا اچھا. تھا، اس کا نام تھا ٹری ہاؤس. جی جی اور یہ آپ دیکھیے گا اس میں گوگل پہ جا کے دیکھیے گا ٹری ہاؤس. کوئین ایلزبتھ 1952 میں اس کی مہمان تھی اور رات کا وقت تھا اور یہ خبر آئی کہ بادشاہ سلامت کا انتقال ہو گیا. تو فوراً ہی اعلان ہوا دا کنگ از ڈیڈ لانگ لیو دا کوئین. اچھا. اس کے فوراً یہ بعد پہلی اور آخری دفعہ اب تک کے لیے جی ہاں انہوں نے لانگ لیو کوئین بولا تھا. لانگ لیو دا کوئین کہا تھا. پھر وہ وہاں سے فلائی کر کے لنڈن آئی تھی 1952 میں اور اس کا کارونیشن ہوا تھا. جی ڈاکٹر صاحب سے تو اگر بات کی جائے تو گھنٹوں سے راسل گفتگو کی جا سکتی ہے اور وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، 50 منٹ پھر بھی میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ پتہ نہیں چلا، لیکن 50 منٹ بھی اچھا خاصا ٹائم ہوتا ہے. تو اب پروگرام کے اختتام کی جانب چونکہ ہم چل رہے ہیں تو ڈاکٹر صاحب سے پیغام لیں گے کہ آج کل کے ینگسٹرز کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے. پیغام دینے سے پہلے تو میں کہوں گا کہ میں جنہیں معلوم ہے کیا کیا بولتا رہا، اگر سننے والوں کی سمع خراشی ہوئی ہو تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں. لیکن پیغام یہ ہے نوجوانوں کے لیے، پھر وہی بات آ جاتی ہے، علم بڑی دولت ہے، علم سب سے بڑی دولت ہے. اور علم کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ علم مطالعے سے حاصل ہوتی ہے. مطالعہ کس کو کہتے ہیں؟ پڑھنے کو کہتے ہیں. تو خدا را اے نوجوانوں، آپ اپنے موبائل میں لگے رہتے ہیں، آپ واٹس ایپ پہ لگے ہوتے ہیں، لیکن خدا را ایک چیز ہے اس کو کہتے ہیں کتاب، جس کے اندر کاغذ ہوتے ہیں. جب آپ اس کو چھوتے ہیں تو اس کے پلٹنے کی خاص آواز آتی ہے جس کو سریر کہتے ہیں کہ آپ کاغذ پہ لکھتے ہیں، جو قلم گھستا ہے اس کے اندر اس کی آواز ہے سریر. اس طرح پڑھنے کی جب آپ کتاب پڑھتے ہیں اور پیج پلٹتے ہیں تو اس کی بھی ایک صدا ایک آواز ہے. تو خدا را کتابوں سے محبت پیدا کیجیے، پڑھیے، جو بھی آپ کے ہاتھ لگے پڑھیے. پڑھنے سے علم آپ کا بڑھے گا. کوشش کیجیے اپنے وطن کے بارے میں، اپنے مذہب کے بارے میں آپ پڑھیے، اپنے علاقے کے بارے میں علم حاصل کیجیے کتابوں کے ذریعے. یہ میرا پیغام ہے. بہت خوبصورت پیغام ہے اور ڈاکٹر صاحب کے اس پیغام کے ساتھ ہی اب ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. ڈاکٹر فرید اللہ صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے اور ان کی گفتگو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت انفارمل سی گفتگو ہم نے کی کیونکہ ہمارے پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے اور اس کا فارمیٹ بھی یہی ہے کہ اوور اے کپ آف ٹی ہم آپ کو ایسی شخصیات سے ملائیں جنہوں نے اپنے فیلڈ کے اندر کارہائے نمایاں انجام دیا. آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا ضرور فیڈ بیک دیجیے گا. اب اپنے میزبان سہیل ملک کو پروڈیوسر اسیان بی بی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.